قدير أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيع حبيبنا مولانا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا كريمي يا محسني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له حدثنا ابو عاصم عن ابي جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامہ بن زید ان النبي علیہ السلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باب بنایا ہے، باب کا نام ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بنایا۔ پھر ایک قول بھی انہوں نے نقل کیا کہ فَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَن يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ، کہ اگر کوئی میراث کی تقسیم سے پہلے مسلمان ہو گیا تو ان کے لیے بھی میراث میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ میراث وہی مال جو میت چھوڑ کر مرتا ہے، میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کو میراث بھی بولتے ہیں، ترکہ بھی بولتے ہیں۔ پہلی بات تو امام بخاری نے یہ فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا اپنے باپ کے مال میں سے کچھ نہیں پائے گا۔ ویسے باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، کافر باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا جو مسلمان ہے اپنے باپ کے وراثت میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی اگر ایک مذہب کا نہیں ہو، مذہب میں اگر فرق ہو جاتا ہے وارث کا اور جن کی وراثت مل رہی ہے، ان دونوں کے مذہب میں اگر فرق ہو جائے تو ایک دوسرے کی وراثت میں حصہ نہیں پاتے ہیں۔ اور ساتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک قول یہ بھی فرمایا کہ اذا اسلم قبل ان یقسم المیراث فلا میراث لہ، کہ اگر کوئی میراث کی تقسیم سے پہلے مسلمان ہو گیا تو اسے بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ جیسے کسی کا بیٹا غیر مسلم ہو گیا تھا، کافر ہو گیا تھا، اللہ نہ کرے، لیکن کسی کا بیٹا اگر مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا، اور باپ مسلمان ہے، باپ کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا تھا تب بھی بیٹا کافر ہی تھا، اور اس کے بعد جب میراث تقسیم کرنے کی بات آئی اور بیٹے کو پتہ چلا کہ ابو کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ابو کا چھوڑا ہوا مال بانٹا جا رہا ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کے آ گیا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو موت کے وقت، باپ کی موت کے وقت کافر تھا، اور جب بٹوارا ہو رہا تھا، حصہ بٹوارا، اس وقت مسلمان ہو کر آ گیا تو اس کو بھی کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے ابھی یہ صرف دولت لینے کے لیے خود کو مسلمان ہونے کا اظہار کر رہا ہے، پھر دولت لے گا پھر واپس چلا جائے گا۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر موت کے وقت کافر تھا، باپ کی موت کے وقت بیٹا کافر تھا، باپ کے ترکہ تقسیم کرتے وقت اس وقت وہ آ گیا کہ بول رہا کہ میں مسلمان ہو گیا واپس، تو اس کو بھی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب بنا کر حدیث لائی وہ حدیث پاک سنی۔ اسامہ ابن زید اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے کہ ان نبی علیہ السلام قال، حضور نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، ولا الکافر المسلم، اور کافر بھی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ یہاں دونوں طرف سے ہے۔ میراث تقریباً پورا ہو رہا ہے، یہ پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے میراث کے تعلق سے کافی کچھ سنا تھا۔ میراث کے تعلق سے میں آپ کو عرض کر دوں، چونکہ یہ
ایک عام بیماری ہے، وبا جیسی بیماری ہے کہ لوگ میراث کے معاملے میں ناانصافی کرتے ہیں، حصہ بٹوارے میں تقریباً لوگ ناانصافی کرتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنی قسمت کا پیسہ حلال طریقے سے آئے اس کی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ حصہ بٹوارے میں 5 طرح کے گناہ لوگ کرتے ہیں، حصہ بٹوارے میں 5 طرح کے گناہ لوگ عام طور پر کرتے ہیں۔ وہ 5 گناہ کیا ہیں میں انشاءاللہ آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میں عمل کروں، آپ عمل کریں، سب عمل کریں، اور جس کا جو حصہ ہے خوشی سے ان کو دے دیں۔ ہم کسی اور کا حصہ دبا کے کریں گے کیا؟ رب نے حصہ دیا ہے، قرآن نے حصہ دیا ہے، تو جس کا جو حصہ ہے خوشی سے دے دینے میں ہی بہتری ہے۔ سنیے کہ وہ 5 گناہ کیا ہوتے ہیں۔ مال وراثت کے حوالے سے لوگوں میں پائے جانے والے 5 بڑے بڑے گناہ۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ وصیت کے ذریعے وارثوں کو محروم کرنا۔ کبھی ایسا بھی کرتا ہے بندہ کہ موت سے پہلے، جیسے مان لیجئے کوئی ایسا آدمی ہے کہ ان کے سگے رشتہ دار ان کی بیماری کے دنوں میں خیال نہیں رکھا، ان کا دیکھ بھال نہیں کیا، کھانا وغیرہ بیماری میں اٹھانا بٹھانا یہ نہیں کرا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ جب میرا کچھ خیال ہی نہیں رکھا تو میں اپنی ساری دولت جو ہے نا وہ وصیت کر کے کہیں دے دوں گا، کہیں مدرسے میں دے دوں یا مسجد میں دے دوں، یا کسی کے نام پہ، یا کوئی غیر رشتہ دار نہیں تھا، ان نے دیکھ بھال کیا، سب کچھ اس کے نام پہ کر دوں۔ اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ وارثوں کو وصیت کر کے محروم کر دینا یہ بھی گناہ ہے، وارثوں کا حصہ رہنے دیا جائے۔ وارث اتنا سارا وصیت کر جانا کہ مان لیجئے 1 لاکھ کی پراپرٹی ہے اور 90,000 کی وصیت کر دیا، یا 90,000 میرا فلاں مسجد میں دے دینا اور 10,000 روپے بس بچا اپنے وارثوں کے لیے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، اسلام اس کو بھی منع کرتا ہے۔ مرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے متعلق وصیت کر جائے، وصیت کرنا مستحب ہے، لیکن کتنا؟ صرف 1/3 تک، یعنی اگر 3 لاکھ روپے کا مالک ہے تو 1 لاکھ تک کی وصیت کر سکتا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، 1/3 کی وصیت جائز ہے، نہیں کرے گا تو بھی چلے گا۔ اپنے مال کے 1/3 حصے تک وصیت کی اجازت ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں میراث سے محروم کرنے کی یہ صورت بھی عام ہے کہ دنیاوی رنجشوں ناراضگیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میرے مال میں سے فلاں کو 1 پائی تک نہ دی جائے۔ کوئی اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو بول دیتا ہے کہ میرے مال سے میرے اس بیٹے کو 1 نہ دیا جائے، میرا چھوٹا بیٹا کو نہ دیا جائے، یا میرے بڑے بیٹے کو نہ دیا جائے، یا میرے ابو کو نہ دیا جائے، میرے امی کو نہ دیا جائے، کوئی ایک کا نام وہ ایسا کلیئر کر دیتا ہے کہ میری وراثت سے ان کو نہ دیا جائے۔ یہ ناجائز ہے، ایسا نہ کیا کریں، ایسا نہ کیا کریں۔ شریعت نے جن کا جو حصہ دیا ہے اس پر برقرار رہنے، وصیت کر کے کسی کو محروم نہ کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنیے جو وصیت کر کے نقصان پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں حدیث سنیے۔ آقا نے فرمایا مرد اور عورت 60 سال یعنی لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہتے ہیں، یعنی لمبی زندگی ملی اور اللہ کی فرما برداری میں گزارا، پھر وہ فرما بردار بندہ یا فرما بردار بندی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچا دیا، زندگی بھر اچھائی میں گزارا اور موت سے پہلے اپنے کسی وارث کو نقصان پہنچا دیا، تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر وصیت کر کے اپنے کسی وارث کو نقصان پہنچا دیا تو وہ ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ایسا لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کرواتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کوئی زبردستی انگوٹھا لے لیا، مرنے والا ہے انگوٹھا لے لیا، یا پھر مرنے والا ہے لکھوا لیا اس سے۔ اب عموماً جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو تو خود ہی الجھن ہوتی ہے، اور طبیعت واقعی میں ناساز ہو، بہت زیادہ سیریس کنڈیشن ہو تو وہ تو خود ہی پریشان ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ کب کیا ہونا ہے۔ اور جب مرنے والے کو پتہ رہتا ہے کہ میں تو جا ہی رہا ہوں دنیا سے، تو ان کی عقل بھی کم کام کرنے لگتی ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے آدمی تو پھر دنیا چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ اب اس وقت کئی بار لوگ آتے ہیں یار یہ ان سے وہ لکھوا لو، ان سے وہ لکھوا لو، وہ راضی نہیں ہوتا لیکن زندہ رشتہ دار ان سے لکھوا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل بہت سخت مناہی ہے سب میں کہ آقا نے فرمایا کہ لمبی عمر تک کوئی اللہ کی فرما برداری میں گزارا، آخری وقت میں وصیت کر کے کسی رشتہ دار کو نقصان پہنچا دیا تو حضور فرماتے ہیں ان پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی 70 سال تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، 70 سال تک جنتیوں جیسا عمل کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے،
تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کوئی شخص، یہ دیکھیے، کوئی شخص 70 سال تک جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے، یہ دوسری تصویر ہے کہ کوئی 70 سال تک جہنمیوں جیسا کام کیا، برا کام کیا، پھر موت کے وقت اپنے وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے، وصیت میں انصاف کرتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر بری وصیت کیا، دن زندگی بھر 60-70 سال نیکیوں میں گزار کر بری طرح وصیت کیا، وصیت میں نقصان پہنچایا تو جہنم میں جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ زندگی بھر 60-70 سال گناہوں بھرے زندگی گزارا اور موت کے وقت اچھی وصیت کیا تو آقا فرماتے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ایک پہلا گناہ، وصیت کے ذریعے نقصان پہنچانا، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ جو مستحق وارث ہے اس کو حصہ نہ دینا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حقدار وارث ہے اس کو بھی حصہ نہیں دینے۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کئی صورتوں میں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور کئی جگہ غفلت کی وجہ سے، اور کئی جگہ ظلم کی وجہ سے جو وارث ہے، حقدار ہے، اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ جیسے بہت سی صورتوں میں بہنوں، بھائیوں، نانی، دادی، دادا کا وراثت میں حصہ بن رہا ہوتا ہے لیکن لا علمی کی وجہ سے نہیں دیا جاتا، اور یوں ہی ماں کا حصہ بنتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا، جبکہ ظلمن نہ دینا واضح ہے۔ ان صورتوں کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کا فرمان سب سے پہلے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ وارث کو اس کا حصہ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، جبکہ اسے محروم کر دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے، احکام الہی کی صاف خلاف ورزی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ فجر کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اللہ نے ڈانٹنے کے طور پر ارشاد فرمایا، اور میراث کی تفصیلی احکام جو میں نے کل ایک آیت آپ کو سنایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ جو اپنے کسی وارث کی میراث کو کاٹے گا نا تو جنت سے اللہ کریم اس کی میراث کاٹ دے گا۔ تو کس کو جنت پیاری نہیں ہے؟ دنیا میں جس کا جو حصہ ہے ایمانداری سے دے دینا چاہیے۔ اور یہ تو 2 گناہ ہو گیا۔ تیسرا گناہ دیکھیے، تیسرا گناہ دوسروں کی وراثت دبانا، یہ مال حرام حاصل کرنا ہے۔ دوسروں کی وراثت دبا کے رکھ لیے اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کام کر دیا، یہ مال حرام حاصل کرنا ہے۔ کسی دوسرے وارث کا مال قبضہ جمانے والے کے لیے مال حرام ہے، اور حرام مال حاصل کرنا اور کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ احادیث میں مال حرام سے متعلق بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، بہت ساری۔ اس میں سے 2 حدیث آپ سنیے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں۔ مال حرام جمع کیا، صدقہ کیا، کوئی قبول نہیں۔ خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں، اور اپنے بات چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ اور دوسری حدیث پاک سنیں، ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر، اس بدن پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ اور جب حرام کا معاملہ یہ ہے، اور مزید ایک حدیث پاک دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد اپنی غذا، اپنا کھانا پینا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، حضور نے قسم کھا کے فرمایا بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ حرام کا لقمہ جیسے پیٹ میں ڈالا، 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ تو حرام ہی ہے، اگر کوئی کسی طرح کا قبضہ کر کے کھایا تو بالکل وہ حرام ہے اور اس سے اپنے بدن کو جہنم کے لائق بنانا ہے۔ 3 گناہ ہو گئے۔ چوتھا گناہ دیکھیے، وارث کا مال غصب کر لینا۔ کوئی وارث ہے اس کا مال دبا لینا، کسی کی وراثت کا حصہ دبا لینا، جتنا ہے اتنا نہیں دینا۔ تو ذرا اتنا لے لو پھپھی، تم اتنا لے لو، جاؤ نا، شادی ہو گئی تمہاری،
بہن کو بولے بہن تم تو اپنے مائکے اپنے سسرال میں مالدار ہو، تمہارا آدمی تو بہت کماتا ہے، تھوڑا بہت لے لو راضی ہو جاؤ، تو تھوڑا دینا تھوڑا دبا لینا، پورا نہیں دینا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سنیں اس کے بارے میں، کسی کی وراثت کا حصہ دبا لینا ناحق مال کھانے میں داخل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اور جب کوئی وارث مال وراثت سے اپنے حصہ پر قبضہ کر لے پھر دوسرا وارث اس کے حصے کو چھین لے تو یہ کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کرنا ہے۔ اور کوئی اگر کسی کا مال غصب کرتا ہے نا تو سنیے آقا فرماتے جو زمین کسی کے ٹکڑے پر ناجائز طریقے سے قابض ہوا ہو، تو کسی کے زمین پر ناجائز طریقے پر قبضہ کر کے مکان بنا لیا، گلی بنا لیا، راستہ بنا لیا، تو حدیث پاک سنیے تو اسے 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیے تو آپ فرض پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، زکاتیں دے رہی ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اور کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں تو یہ ساری عبادت قبول نہیں ہے۔ اس لیے کسی کی بھی زمین پر، دنیا ہے تھوڑا سا گھر بن جائے گا تو کیا ہوگا، چھوڑ کے ہی جانا ہے، چھوٹا بنا لیں تھوڑا سا گھر، لیکن کسی کی زمین پر قبضہ نہ کریں۔ اگر چھوٹا بنانا پڑے تو چھوٹا بنا لیں، زمین چھوٹی سکڑ جائے تو سکڑ جائے، لیکن آخرت ہماری اچھی ہو۔ بہت بڑا گھر بھی ہو جائے گا تو کیا ہوگا، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر کے بنائے تو تھوڑی سہولت بس ہوگی نا، لیکن آخرت تو تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کسی کی زمین پر بھی کسی بھی طرح کا قبضہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور پانچواں دیکھیے، پانچواں گناہ یتیم وارثوں کو ان کے حصے سے محروم کر دینا۔ یہ تو بہت ہوتا ہے، یتیموں کو محروم کر دینے کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ یتیم مطلب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب وہ چھوٹے بچوں پر کے مال و دولت پر قبضہ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ یتیم کے مال پر ناحق قبضہ کرنے کا سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس طرح کی سخت وعیدیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر سخت ارشاد فرمایا ہے۔ ایک روایت اس پر سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈال دیتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا 4 ایسے شخص ہیں جنہیں جنت میں داخل کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ پر حق ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہ کرائے۔ سب سے پہلا شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور چوتھا والدین کا نافرمان۔ اس لیے یتیم کے مال پر ہرگز قبضہ نہ کریں۔ یتیم کے علاوہ جو بھی وراثت کا معاملہ ہے اس پہ کلیئر کر دینی چاہیے۔ عموماً بھائی جو ہے نا یہ غفلت میں رہ جاتے ہیں۔ بھائیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بہنیں بیچاری شادیوں پہ چلی جاتی ہیں، اور وہ شادیوں پہ چلی گئی اور یہ سارا کچھ یہ بھائیوں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اب کئی بار بہنیں بھی اچھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی نہیں چاہتی کہ میں اپنے مائکے سے حصہ لے کر جاؤں، بہن بھلے نہیں چاہے، بھائی کو چاہیے کہ بہن کو بلائے بٹھائے۔ جب تک باپ ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں، باپ زندہ ہے تو باپ کا ہے، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو بلائے اور بلا کر کے بتائے کہ تم اگر لے جانا چاہتی ہو تو یہ ہے، اتنا لے جاؤ۔ اب شہروں میں کئی بار کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے ایک گھر ہے بس، باپ کی طرف سے ایک گھر ہے بس، باقی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اب وہ گھر ہے باپ کے نام کا، والد صاحب کا گھر تھا، اب والد صاحب کا انتقال ہوا تو اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے وہ گھر کا کیا کرے گا۔ شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اس گھر میں بھائیوں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ اب ڈر یہ ہوتا ہے کہ گھر ہی بیچ دیں گے اگر تقسیم کے لیے، بٹوارے کے لیے، تب تو بے گھر ہو جائیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا کہ اب گھر ہی بیچ دیا، چھت ہی بیچ دیا۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بہنوں کو بلا کر کے بٹھائے، بہنوں کو بتائے کہ بہن اس گھر کی اتنی قیمت ہو رہی ہے، تمہارا حصہ اتنا بن رہا ہے، تم اگر چاہتی ہو حصہ لے جانا تو ٹھیک ہے، ہم دھیرے دھیرے کر کے آپ کو دے دیں گے، گھر بچا لیتے ہیں، باپ کا حصہ ہے، باپ کی یادگار ہے، خاندان کی زمین ہے، اس کو نہیں خراب کرتے ہیں، رکھے رہتے ہیں، تمہارا حصہ جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے ہم دے دیں گے۔ اور بہن بولے کہ نہیں اتنا مت دو، تھوڑا سا اتنا میں لے لیتی ہوں، باقی میں معاف کر دیتی ہوں، الحمدللہ۔ یا پھر کئی بہنیں ایسی بھی تو لے گی بھی نہیں، سیدھے معاف کر دے گی۔ بہنیں الحمدللہ بھائیوں سے محبت کرتی ہیں، تو یوں ایک کر لیا جائے، بلا کر بٹھال کر بتا کر کے حصہ بٹوارا کر کے بھائی کو فارغ ہو جانا چاہیے، معاف کرا لے یا پھر دے دے، فون سے معاف نہیں ہوگا، یہ یوں ہی نہیں معاف ہوگا کہ بہن معاف کر دیا، نہیں، بہن کو قبضہ دینا پڑے گا، بہن تم آؤ قبضہ کرو، قبضہ کر کے پھر واپس کرو، بھلے قبضہ کرو پھر معاف کرو، بنا قبضہ کیے معاف کرے گی تو معاف بھی نہیں ہوگا۔
یہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے. تو بہرحال وراثت کا جو معاملہ ہے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. آج کل عموماً کیا کرتے ہیں لوگ، بہن کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں اور 5 لاکھ کا حصہ نہیں دیتے. 10 لاکھ شادی میں خرچ کر دیا اور اس کے حصہ بٹوارے میں 5 لاکھ بننے وہ نہیں دے رہے ہیں. تو اس میں تو ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی میں دہیج کے نام پر خرچہ وغیرہ سے بہتر ہے کہ ان کو ان کی وراثت کا حصہ دے دیں، یا پہلے بتا بھی دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے بتا دیں کہ بہن تم پہلے وراثت میں نہیں لوگی، اگر مجھے امید ہے نہیں لوگی، لیکن میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں کہ تمہاری شادی کا جتنا خرچہ ہے نا وہ سارا خرچہ میں تمہاری وراثت کے حصے سے کر رہا ہوں. اس میں کیا ہوگا کہ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے لگے گا، بہن کو بھی لگے گا کہ میرا بھائی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، میرے باپ کے حصے سے کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے لگے گا ایسا، لیکن آخرت بچ جائے گی، آخرت میں سیف ہو جائیں گے، بہن کا حصہ ادا کر دینے والے کہلائیں گے. بھلے تھوڑی دیر کے لیے لگے گا بہن کو کہ یار میرا بھائی اپنے طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہے. یہی بہن قیامت کے دن حصہ لینے آ جائے گی. اگر ابھی نہیں بھی لی نا تو قیامت کو لینے کو آ جائے گی، کیونکہ قیامت میں بہت سارا ملے گا. حدیث پاک میں ہے کہ 1 پیسے کے بدلے میں 700 با جماعت نماز دینا پڑے گا. 1 پیسے کے بدلے میں 700 با جماعت نماز دینی پڑے گی. آپ غور کیجیے، 1 روپیہ کھا لیا تو زندگی بھر کی نمازیں چلی جائیں گی. یہاں تو لاکھوں کھائے بیٹھے رہتے ہیں لوگ، 1 ہزاروں کھا کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اپنی نمازیں پڑھ کس کے لیے رہے ہیں؟ اس کے لیے جن کا حصہ دبا کر کے رکھیں. اور پھر اتنی نمازیں اپنے پاس ہوتی کہاں ہیں؟ اور نمازیں اگر نہیں ہوئی اتنی تو کیا ہوگا؟ اگر اتنی نمازیں دینے کو نہیں ہوئی تو پھر اس کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے کہ بھرپائی کے لیے نماز نہیں ہے تو اب اس کے گناہ اپنے سر لو. تو آخرت تو بالکل بہت نقصان میں آ جائے گی. اس لیے بہت بہتر ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ اپنے آخرت کی فکر کر لیں اور خیال کر لیں کہ ہمیں آخرت اچھی رکھنی ہے. دنیا میں حصہ دے دیں، جن کا جو حصہ ہے بٹوارہ کر کے فارغ ہو جائے. اللہ کرم فرمائے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہاں ایک بات میں کئی بار عرض کرتا ہوں، پھر بھی آج یاد دلا دے رہا ہوں. کئی بار کیا ہوتا ہے، جو حصے والی حصہ لے کے جاتی ہے نا، چاہے پھپھی ہو چاہے بہن ہو، لوگ اس سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں. یہ بالکل نہ کریں. وہ اپنا حصہ لے کے جا رہی، پھپھی لے جا رہے تو جاؤ پھپھی، بس ختم، آج سے آپ کا آنا نہیں ہمارے گھر میں. اگر بہن لے کے جا رہی ہے تو صاف صاف بھائی بول دیتا ہے، لے جا رہی ہو نا، ختم ہے رشتہ، ختم ہے بھائی بہن کا، اب لے جاؤ، ادھر ہی رہنا، ادھر نہیں آنا. یہ بہت غلط بات. کون سا وہ ہمارا لے کے جا رہی، پھپھی لے جا رہے تو ہمارا تو نہیں لے جا رہی. اللہ نے حق دیا ہے. بہن لے کے جا رہی تو کون سا ہمارا لے کے جا رہے، رب نے حق دیا ہے اور وہ اپنا حق لے کے جا رہی. اب آپ اپنا سامان کہیں سے اٹھا کے لے آؤ تو کیا مسئلہ ہے بھائی، وہ اپنا حق لے کر کے جا رہی ہے. تو اس سے رشتہ نہیں کاٹ، رشتے پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. اور جب رشتے پہ اثر پڑنے والی بات آئے نا تو اپنا بچپنا یاد کریے، کیسے بھائی بہن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا حق کا، ایک دوسرے کے لیے کیا نہیں کرتے بھائی بہن. تب وہ حصہ لے کے چلے جائے تو 20-50 سال کے رشتے کو ایک بار میں ختم کر دیں گے. نہیں کرنا چاہیے. حصہ بالکل دینے کے بعد بھی محبت کا، اخلاق کا، مہمانداری کا، اپنے گھر بلانے کا، یہ سارا کچھ ان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اللہ کرم فرمائے. اس کے بعد جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب بنائی، یہ آپ اس کو سن لیں. باب و من ادعا الی غیر ابیہ. یہ باب ہے جو اپنے آپ کو اپنے علاوہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے. یہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے جو باپ ہے ان کی جگہ دوسرے کا نام لکھواتے ہیں. یہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے. پہلے حدیث سن لیتے ہیں پھر میں آپ کو اور کلیئر کرتا ہوں اس کو. حدیث پاک اس میں ہے، ان ابی عثمان ان سعد قال سمعت النبی علیہ السلام یقول من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. آقا کریم علیہ السلام سے سنا گیا کہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہا اور جانتا تھا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، تو آقا فرماتے ہیں اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے. پتہ ہے کہ میرا باپ نہیں ہے، پھر بھی یہ کہا کہ یہ میرا باپ ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، اس پر جنت. یہ آپ کے یہاں منڈلا میں بھی بہت عجیب و غریب لگتا ہے، ابھی بھی مجھے عجیب ہی لگتا ہے سننے میں. گھر میں باپ ہے، اس کو اپنا پوتا بھی بھائی جان بولتا ہے، بیٹا بھی بھائی جان بولتا ہے، بہو بھی بھائی جان بولتی ہے نا، وہ پھر اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بھائی جان بولتی ہے. یہ بہت عجیب. یہاں پر جو جس کا رشتہ ہے، پوتا دادا بولے، بیٹا ابو بولے، بہو ابو بولتے، شوہر ہے تو بیوی ہے تو وہ اپنا شوہر کا رشتہ دے اس کو. یہاں ایک بہت عجیب ہو، کوئی ایک رشتہ سارے لوگ اس کو وہی بولتے ہیں. یہ بھی اچھا کام نہیں ہے.
جن کا جو رشتہ ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. اور باپ والے رشتے میں جو ہے نا، جو باپ نہیں ہے اس کو باپ کہا جاتا ہے. وہ اکثر کہا جاتا ہے جب کوئی کسی کا بچہ پالنے کے لیے لیتا ہے. بچہ پالنے کے لیے لیا، اولاد نہیں ہے، کسی کا بچہ لے لیا پالنے کے لیے. تو بچہ اگر پالنے کے لیے لیا ہے نا، تو بہت احتیاطی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بچہ پالنے کے لیے لیا تو جب تک اس بچے کے باپ کا نام جہاں تک لکھنے کی باری آئے گی، جہاں بھی اسکول میں، کالجز میں، مارک شیٹ میں، جہاں بھی باپ کے نام میں اسی کا نام لکھانا پڑے گا جس کی یہ اولاد ہے. جی ہاں، جو پالنے کے لیے نا وہ لکھنا، وہ کہے کہ میرا نام لکھ دو، جی نہیں. ہاں، کچھ فارم ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک آپشن ہوتا ہے سرپرست کا کہ باپ ہے یا سرپرست ہیں، تو باپ کے آپشن کو کٹ کر کے سرپرست کے آپشن میں اپنا نام لکھ سکتا ہے کہ میں سرپرستی کر رہا ہوں، میں تربیت کر رہا ہوں، دیکھ بھال کر رہا ہوں. لیکن یہ اولاد کس کی اگر باپ لکھنا ہے تو باپ نے پھر اسی کا ہی نام لکھنا پڑے گا جس کی وہ اولاد ہے. یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کئی جگہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا کہ پال پوس کر کے بڑا کیے، اب شادی کرنا ہے تو نکاح نامہ میں جو ہے، نکاح نامہ میں لکھنا کس کا نام ہے؟ وہ جس کی اولاد ہے. اب یہ اس کو لگتا ہے کہ پالا پوسا میں، شادی کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں اور باپ کے نام پہ کسی اور کا نام. تو جس کی اولاد ہے اس کی اولاد ہے. رب نے ان کو اولاد دی تھی، آپ کو تو خوشی کے طور پر پالنے پوسنے کا مل گیا، آپ نے اولاد کی خوشی لے لی الحمدللہ. لیکن باپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ انہی کا نام لکھنا پڑے گا جس کی وہ اولاد ہے. جو بچے پالنے کے لیے لیتے ہیں نا، ان کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا. اولاد کو بھی بتائیے، بچے کو بھی بتائیے کہ بیٹا میں نے تم کو پالنے پوسنے کے لیے لیا تھا، تمہارے ماں باپ سے خوشی راضی لیا تھا، بس یہ کہ تمہارے باپ لیکن وہ ہے. یہ دل پہ پتھر رکھ کے کرنا پڑے گا. اور اگر چھپا کے رکھا اور وہ بیٹی ہوا ہے یا بیٹا، اس نے اپنے باپ کے علاوہ ان کا نام لکھا اور اس سے دھوکا نہیں، بچے کو کیا پتا، وہ چھوٹے میں لے لیے تھے پالنے کے لیے، اور یہ بندہ جو لیا پالنے کے لیے اس نے منع نہیں کیا نا، تو یہ بھی بندہ گنہگار ہوگا. تو اگر اولاد پالنے کے لیے لے رہے ہیں تو وہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد آخری آج کے درس کی یہ حدیث پاک لیں. اس حدیث پاک میں ایک دو واقعہ انشاءاللہ سنیں گے، اس کے بعد اختتام کی طرف جائیں گے. اچھا، یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں. کئی علاقوں میں کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد بیوی اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لکھتی ہے. کئی علاقوں میں ایسا رواج ہے، چلن میں ہے. تو وہاں پر اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کے نام چھوڑ کر اپنے شوہر کا نام جوڑ لی. تو وہاں پر اگر ایسا چلن ہے کہ اپنے نام کے ساتھ، مہاراشٹر میں تقریباً میں یہ چلن ہے کہ اپنے شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام شامل کر لیتی ہے. یہاں تک کہ مہاراشٹر کے آدھار کارڈ اگر آپ چیک کریں گے نا، تو آدھار کارڈ تک میں عورت کا نام اس کے شوہر کے نام کے ساتھ ایڈ رہتا ہے. تو وہاں چونکہ چلن میں ہے، وہ اپنے باپ کا نام نہیں بدل رہی ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام شامل کر رہی ہے. تو اس کی اجازت ہے، یہ منع نہیں ہے. باب اذا ادعت المرأة ابنا، یہ باب ہے کہ جب کوئی عورت کسی بیٹا پر، کسی اولاد پر دعویٰ پیش کرے. حدیث پاک دیکھیں، بہت ایمان افروز حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک سے انبیاء کرام کی حکمت کا بھی الحمدللہ پتہ چلتا ہے. حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا، کانت امرأتان ومعہما ابناہما. آقا فرماتے ہیں دو عورت تھی اور ان دو عورتوں کے ساتھ ان دونوں کے بچے بھی تھے. دو عورت اور دونوں عورت کے اپنے اپنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہ دونوں کہیں جنگل پہ رہی ہوں گی. اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا. بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا. اب جب ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا تب وہ دونوں عورتوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک عورت کہنے لگی تمہارے بچے کو لے گیا، اور دوسری عورت کہنے لگی نہیں میرے نہیں، تمہارے بچے کو لے گیا. بچے چھوٹے رہے تو پہچان کئی بار مشکل ہوتا ہے. تو اب یہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا. یہ کہہ رہی کہ تمہارے بچے کو لے گیا، وہ کہہ رہی تمہارے بچے کو لے گیا. اب یہ معاملہ کس دور کا تھا؟ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس دور کا واقعہ ہے. داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. حضور بیان فرما رہے تھے. فرمانے جب دونوں میں جھگڑا ہوا نا تو دونوں عورت گئی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر کے کہی کہ ایسا ایسا ہوا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں کہ بچہ کس کا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، ان دونوں عورتوں میں جو بڑی عورت تھی نا، جو بڑی تھی، بچہ ان کو دیا کہ بچہ تمہارا ہے، تم لے کے جاؤ. اور جو چھوٹی تھی ان کو بچہ نہیں دیا، کہ تمہارے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. اب وہ دونوں عورت نکلی داؤد علیہ السلام کے بارگاہ سے. جب نکلی نا تو جا ہی رہے تھے کہ راستے میں سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. باپ بیٹا دونوں نبی ہیں الحمدللہ. داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور باپ بیٹے ہیں دونوں.
جا رہے تھے دونوں عورتیں، اب وہ جب جا رہے تھے رستے میں مل گئے سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام جب ملے نا تو چھوٹی جو تھی نا ان نے گہار لگائی کہ ہم نے آپ کے ابو کے پاس گئے تھے تو ابو نے آپ کا فیصلہ کر دیا بڑی کے لیے، آپ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں بول رہی ہوں میرا بچہ ہے اور وہ بول رہی ان کا بچہ ہے. تو سلیمان علیہ السلام دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے کیا کرا. سلیمان علیہ السلام نے کیا یہ کہ فرمایا ایک چھری لے کے آؤ، بچے کو کاٹ دیتا ہوں اور کاٹ کر کے آدھا ان کو دے دیتا ہوں. حکمت دیکھیے، دانائی عقل مندی دیکھیے. فرمایا چھری لے کر آؤ، بچے کو بیچ سے کاٹ دیتا ہوں اور کاٹ کر آدھا دے دیتا ہوں، دونوں کے پاس بچہ رہے گا. تو اب چھوٹی جو تھی جن کو بچہ نہیں ملا تھا انہوں نے کہا نہیں اب کاٹیے نہیں، اسی کو دے دیجئے، بچہ اسی کا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جی نہیں، بچہ اس سے لو، چھوٹی کو دو، بچہ اس سے لے لو، چھوٹی کو دو. کیوں؟ سلیمان علیہ السلام نے دانائی اور حکمت یہ استعمال کیا کہ اگر بچہ اس کا ہے تو یہ کاٹنے نہیں دے گی. اپنے بچے کو کون کاٹنے دے گی؟ اور جس کا بچہ نہیں ہے وہ بولے گا کاٹو جائے رکھو، اس کو تو فری میں بچہ مل ہی گیا ہے. تو بڑی جو تھی نا اس نے کچھ نہیں بولی کاٹنے کے تعلق سے. کاٹنے پر سلیمان علیہ السلام جب کاٹنے کی بات کیا تو بڑی نے کچھ نہیں بولی، خاموش دیکھتی رہی. اور چھوٹی عورت نے بولی کہ نہیں کاٹو نہیں، بھلے اس کو دے دو. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ چھوٹی کا، کیونکہ ماں ہی اپنے بچے کی قدر کر سکتی ہے، دوسری عورت اس بچے کی وہ قدر نہیں کر سکتی. تو آپ نے فیصلہ پلٹا، اپنے باپ کا فیصلہ پلٹا اور فیصلہ پلٹ کر کے آپ نے الحمدللہ اس سے چھوٹی کو دے دیا کہ بچہ جاؤ تمہارا. الحمدللہ کیا واقعی میں دانائی. درود پاک پڑھیے تو میں انشاءاللہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کچھ باتیں اور ان کے فیصلے کے تعلق سے سنیے. فیصلے کے معاملے بڑے ماہر تھے یہ. ایک فیصلہ ان کے بچپن کا دیکھیے. رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں ایک شخص کے کھیت میں چلی گئی. رات کا وقت تھا اور ایک شخص کی بکریاں کھیت میں چلی گئی. ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہیں تھا، وہ کھیتی کھا گئی. بکریاں کھیتی کھا گئی، چرانے والا کوئی نہیں تھا، بکریاں خود چلی گئی تھی. یہ مقدمہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا. تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے. یعنی جس کی کھیتی کھائی وہ ساری بکریاں ان کو دے دو، بکریاں انہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ کھیت میں اتنا نقصان ہو گیا تھا کہ جتنا اس بکریوں کی قیمت ہوگی. تو اب قیمت کیا دو گے؟ بکریاں ہی دے دو. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا ایک بہترین حل حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. داؤد علیہ السلام نے تو فیصلہ کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے دماغ میں ایک فیصلہ رب کی طرف سے آیا. چنانچہ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں فریق کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت بھی ہو سکتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی آسان راستہ نکل سکتا ہے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر محض 11 سال تھی. نبی جو ہوتے ہیں نا پیدائشی عقل مند ہوتے ہیں. اللہ جس کو نبی بنانا رہتا ہے تو اس کو پیدائشی طور پر مائنڈیٹ پیدا فرماتا ہے. دماغ دیکھیے 11 سال کے ہیں اور 11 سال کا بچہ فرما رہا ہے کہ اس کا ایک بہتر حل نکل سکتا ہے. داؤد علیہ السلام نے آپ سے فرمایا میرا بیٹا وہ بیان کرو. داؤد علیہ السلام باپ کے سامنے اگر بیٹا کچھ بڑا کرتا ہے تو باپ تو خوش ہوتا ہے نا. باپ کہتا ہے کہ بیٹا اگر تمہارے نظر میں کوئی بہتر صورت ہے تو بتاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی، یہ راستہ دیا کہ بکری والا کاشت کرے. کیا فرمایا دیکھیے، فرماتے بکری والا جو ہے وہ کاشت کرے، جو بکری والا ہے وہ کھیتی کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے اور بکری والے کو بکری واپس کر دیا جائے. ماشاءاللہ کیا واقعی میں شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. فرمایا کہ جو کھیتی والا ہے اس کو بکری ابھی دے دیں، ٹیمپریری، ہمیشہ کے لیے نہ دیں، کچھ دنوں کے لیے دے دیں، وہ بکری کا دودھ وغیرہ کھاتے رہیں. اور جو کھیتی ہے کھیتی دے دیا جائے بکری والے کو، ان کو کہا جائے تم کھیتی کرو. اور جتنی بڑی کھیتی تھی بکری کھانے سے پہلے جب اتنی بڑی کھیتی ہو جائے تو کھیتی والے کو کھیتی واپس کر دیں، بکری والا اپنی بکری لے کے چلے جائے. تو اس میں یہ ہوا کہ بکری والا جو تھا نا اس کی بکریاں بھی بچ گئی اور ساتھ میں کھیتی والے کو ان کی کھیتی بھی مل گیا اور جو نقصان ہوا تھا اس کی وجہ سے کچھ ہلکا پھلکا جو بکری کا دودھ ان کو مل گیا اس میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم الحمدللہ بہت پیارے نبی تھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ ان کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے.
سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھنی چاہیے. اللہ کریم نے ان کو الحمدللہ انسانوں کے بھی، جناتوں کے بھی، ہوا کے بھی، ان تمام چیزوں کا کنٹرول اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. کبھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا تو ان کے تعلق سے سنیں گے. یہ دو فیصلہ جو آپ نے سنا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی اور ان کی عقل مندی پر اشارہ کرتی ہے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت ہے ایک حدیث پاک سن لیتے ہیں. باب ما یحذر من الحدود، باب الزنا وشرب الخمر. یہ کتاب الحدود شروع ہو رہا ہے آج سے. میراث کا تقریباً ہو چکا ہے. حدود بولتے ہیں سزاؤں کو. اسلام میں کیا سزائیں ہیں یہ سنیے گا. اسلام میں کس گناہ کی کیا سزا ہے. سب سے پہلے باب الزنا وشرب الخمر ہے، زنا اور شراب پینے کے بارے میں. وقال ابن عباس ینزع عنہ نور الایمان فی الزنا. ابن عباس کہتے ہیں زانی سے ایمان کا نور ختم کر دیا جاتا ہے. زانی سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے. بدکار بدکاری کرتا ہے تو اللہ کریم اس سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے. اور اس پر حدیث دیکھیے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. حدیث پاک بخاری شریف میں کئی جگہ ہے، لیکن کتاب الحدود میں امام بخاری نے پھر لایا ہے. کہتے ہیں کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا. زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب. شرابی جب شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. اور فرمانے لا یسرق حین یسرق وہو مومن. آقا فرماتے چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا. اور فرماتے ولا ینتب نہبۃ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم، کہ کوئی اچک لینے والا جب اچک لیتا ہے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس وقت بھی وہ مومن نہیں رہتا. جی ہاں، اس وقت بھی مومن نہیں رہتا. اب یہ تمام گناہ، چوری، زنا، شراب پینا، ان گناہوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی اس گناہ کو کرنے والا یہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. اسی وقت اگر موت آ گئی تو کیا حال ہوگا؟ اگر اسی وقت موت آ گئی، عین اسی گناہ میں رہتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اور خاص کر شراب کا دیکھیں. اب مسلمانوں میں بھی شراب تو بڑھتی جا رہی نا، بڑھتی جا رہی. اللہ کرم فرمائے. شراب بس اسی کا نام نہیں ہے کسی بھٹی میں جا کر کے کوئی شراب پیے. شراب بولتے ہر نشہ والی چیز کو استعمال کرنا. چاہے نشہ والی چیز کے معاملے میں کوئی اور الگ چیز استعمال، کوئی انجیکشن لیتا ہے، کوئی دوائی کھاتا ہے، کوئی اسمیک لیتا ہے، طرح طرح کے جو بھی چیز نشہ لائے وہ سب شراب ہے. وہ سب چیزیں پینا حرام ہے. اور شرابی کی کیا ذلت ہے دیکھیے حدیث پاک. حدیث پاک دیکھیے. ان انس ان نبی علیہ السلام ان نبی علیہ السلام ضرب فی الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40. حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے شرابی کو ڈنڈے سے مارا، والنعال اور جوتوں سے مارا. پیغمبر اسلام کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے ایسا؟ آقا کی رحمت ہی بیان ہوتی ہے. آقا رحمت للعالمین ہے. آقا کریم علیہ السلام کا غضب دیکھیے. شرابی حضور کے پاس آیا تو حضور نے ڈنڈے سے بھی مارا اور اپنے جوتوں سے بھی مارا. اب غور کیجئے، جس گناہ میں آقا اپنے جوتوں سے مارے ہیں وہ گناہ کتنی بری ہے، کتنی بری ہے. اللہ کرم فرمائے. توبہ کریں ان چیزوں سے. جن کے پاس بھی اس طرح کے نشہ کے معاملات ہیں، نشہ کے عادی ہیں، گھبرائیں ان سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام شرابی کو جوتے سے بھی مار رہے ہیں اور چپل سے بھی مار رہے ہیں اور ڈنڈے سے بھی مار رہے ہیں. اور وجلد ابو بکر 40، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 کورے مارتے تھے. صدیق اکبر کا جب زمانہ آیا اور کوئی شراب پیا تو آپ 40 کورے اس کو مارتے تھے. اور یہ حدیث پاک دیکھیے کہ ایک شخص شراب پی کر کے آیا تو فامر النبی علیہ السلام من کانا فی البیت ان یضربوہ. شرابی کی ذلت دیکھیے. کوئی ایک شخص شراب پی کے آیا تو حضور نے فرمایا گھر میں جتنے لوگ ہیں سب اس کو مارو. کوئی ایک نہیں، جتنے لوگ ہیں آؤ اور سب مل کے اس کو مارو. فقال فضربوہ، تو اس کو مارا. وَقُنْتُ أَنَا فِي مَنْ ضَرَبَ بِالنِّعَالِ. جو حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ مارنے والوں میں بھی تھا اور میں جوتے سے مار رہا تھا. اس طرح کی حدیث بہت ساری انشاءاللہ کل سنیں گے. لیکن ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شرابی کی بڑی ذلت ہے رسول اللہ کی نظر میں. اس لیے شراب اور ہر نشہ آور چیز سے مسلمانوں کو پرہیز کرنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو شراب اور دیگر تمام گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفينا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ.